السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیس ٹی وی اردو اور پیس ٹی وی اردو کی خوبصورت اور فکر انگیز سیریز الہاد اور اسلام۔ الہاد اور اسلام کے پروگرام میں ہماری رہنمائی بدستور فرما رہے ہیں جناب ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب، اور میں ہوں جعفر طیار۔ ہمارے آج کے پروگرام کا جو عنوان ہے وہ ہے قوم عاد و سمود کا الہاد۔ ڈاکٹر صاحب، قوم عاد و سمود کا الہاد، اس کی بنیادیں کیا تھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جب ہم الہاد کی تاریخ کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو عاد اور سمود ہیں ان کا خصوصی طور پر ذکر کرنا ضروری ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں قومیں، اس کا اللہ کریم نے قرآن کریم کے اندر بھی بار بار ذکر فرمایا ہے، اور جہاں ان کی کردار کی اور ان کے الہاد کی مختلف جہتیں بیان ہوئی ہیں، وہاں ان کے استکبار اور حق کے انکار کی اور الہاد کی بنیادیں بھی بیان ہوئی ہیں۔ اس میں جو سب سے پہلی بنیاد ہمیں قرآن پاک سے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں عطا فرمائی اور جو قوت عطا فرمائی تھی وہ کوئی غیر معمولی قوت تھی، اور بیلگام قسم کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی، اور اس صلاحیت نے ان کو الہاد کی طرف راغب کیا، اور وہ لوگ اللہ کا حکم ماننے سے ہی منکر ہو گئے۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، یعنی وہ ایسے تھے کہ جن کے جیسا کوئی زمین میں پیدا ہی نہیں کیا گیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ نوح کے بعد ہم نے تمہیں زمین میں حکومت عطا کی، اور پھر فرمایا زادکم بسطۃ، ہر چیز کی فراخی عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں ان کو دی تھیں۔ ایک تو وہ نعمتیں ہیں نا کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو استعمال کے لیے دی، پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے ٹیکنالوجی کی اتنی ترقی عطا کی تھی کہ وہ لوگ ایسی ایسی چیزیں بنا لیتے تھے کہ جو بالعموم ممکن نہیں ہوتی تھی ان کے ہاں۔ یعنی آج بھی اگر ہم مختلف کھنڈرات ان کے دیکھیں تو آدمی حیران ہوتا ہے کہ اتنے اونچے اونچے پہاڑوں کے اندر جو انہوں نے اپنے گھر بنائے ہوئے تھے، کس طرح بنائے ہوں گے، وہ اتنے بڑے بڑے اور اتنے اونچے ہیں کہ آج بھی اگر ان کو بنائے جانے کی کوشش کی جائے تو وہ ایک بہت جان جوکھوں کا کام ہے، اتنی ٹیکنالوجی ترقی کے باوجود۔ تو اس دور میں ان کے پاس کیا تکنیک تھی کہ انہوں نے یہ سارا کچھ کیا، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس کا ذکر کرتا ہے کہ تتخذون قصورا من سہولہا، کہ تم ان کے محل بناتے تھے، اور وتنحتون الجبال بیوتا، اور تم پھر پہاڑوں کو کھود کر گھر بنا لیتے تھے۔ تو یہ ساری ٹیکنالوجی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی۔ اور دوسری ایک اور بات یہ ہے، جس قوم کو اللہ تعالیٰ بے شمار صلاحیتیں دے دیتا ہے تو پھر آدمی تو اس وقت پھر باغی ہو جاتا ہے اللہ کا، اور سے باہر ہو جاتا ہے، اور استکبار اس کے اندر آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، یہ جو عاد تھے انہوں نے زمین کے اندر تکبر کیا۔ یعنی تکبر کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو حقیر سمجھنا اور حق کا انکار کرنا۔ کسی کو بندہ نہیں سمجھا انہوں نے، کسی کو انسان نہیں سمجھا انہوں نے، اور پھر یہ کہا کرتے تھے من اشد منا قوہ، کون ہے اختیار میں، قوت میں ہم سے بڑھ کر کوئی ہے تو ہمارے سامنے آئے۔ تو یہ جب اللہ تعالیٰ اختیار دیتا ہے اور طاقت دیتا ہے اور صلاحیت دیتا ہے، ہوتا تو وہ امتحان ہے۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایمان نصیب کیا ہوتا ہے اور شعور کی اور فکر کی سلامتی عطا کی ہوتی ہے، ان کی سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا بطور امتحان دیا ہے، وگرنہ اس طرح کی جو صلاحیتیں ہیں یہ ساری چیزیں بھی انسان کے لیے بغاوت کا اور الہاد کا سبب بنتی ہیں، اور ایسے ہی قوم و عاد و سمود کے اندر بچی۔ ٹھیک ہے، اس تقویت میں جو ہے وہ اس کے خمار کا شکار ہو گئے۔ حق کے بارے میں ان کی کیا تھی؟ دیکھیں جی، قوت جو خمار قوت جو ہے نا، اصل میں جو آپ نے ذکر کیا تو یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ جس قوم کے اندر قوت آتی ہے نا، وہ ضروری نہیں کہ وہ تباہ و برباد ہو۔ اصل جو خمار قوت ہے وہ اس کو تباہی و بربادی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ قوت کا خمار کہ ہم قوی ہیں، ہمارے پاس طاقت ہے، اور ہم من اشد منا قوہ۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ جن کو اللہ تعالیٰ طاقت دیتا ہے پھر وہ طاقت کا استعمال دوسروں پر کرتے ہیں، ٹیکنالوجی دیتا ہے وہ دوسروں پر کرتے ہیں، وہ ظاہر ہے دوسروں کے لیے نقصان کا باعث بنتی ہے۔ اگر آپ ٹیکنالوجی میں اتنی ترقی کر جائیں گے کہ آپ جنگی ہتھیار بنانا شروع کر دیں، اسلحہ بنانا شروع کر دیں، تو آخر آپ نے اسلحہ کہیں استعمال بھی تو کرنا ہے نا۔ تو آپ جب استعمال کریں گے تو وہ دوسرے انسانوں کے خلاف استعمال ہوگا، اور جب وہ دوسرے انسانوں کے خلاف استعمال ہوگا، اگر اس کی بنیاد حق نہیں ہے، اگر اس کی بنیاد وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ نہیں ہے، اور خالق اور مخلوق کی جو وابستگی آپس میں، وہ جو نظام عبدیت ہے وہ وجود نہیں ہے، تو انسان سوائے اس کے
کہ وہ اپنے جیسے انسانوں کے لیے نقصان کا باعث بنے، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کر سکتا، وہ زمین میں فساد کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے یہ جو ان کا قوت کا خمار تھا، ان کو جو قوت کا نشہ تھا، یوں سمجھ لیجئے کہ یہی اصل میں ان کے الحاد کا باعث تھا جس نے پوری زمین کے اندر بگاڑ پیدا کر رکھا تھا۔ حق کے بارے میں ان کا معاملہ کیسا تھا؟ یقین رکھتے تھے، شک کرتے تھے؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ حق کے بارے میں اگر کسی کو یقین ہو تو پھر اس کو الحاد کیسے کہا جا سکتا کیسے کہا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، ہے؟ تو حق کے بارے میں یا تو وہ انکار کر دے، یا انکار کر دے یا تشکیک۔ اور انکار جو کرتے تھے عام طور پہ اس کی بنیاد شک تھا۔ یہ پوری تاریخ کے مشرکین کا مسئلہ یہ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خاص طور پہ عاد و سمود کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ اپنے نبیوں سے، یعنی حضرت ہود علیہ السلام سے اور حضرت صالح علیہ السلام سے یہ کہا کرتے تھے کہ وَإِنَّا مِمَّا تَدْعُونَ إِلَيْهِ مُرِيبٌ، کہ جس چیز کی طرف تم ہمیں دعوت دیتے ہو اس کے بارے میں ہمیں شک ہے، ہم کوئی کلیئر نہیں ہے، ہمیں بات سمجھ نہیں آتی۔ تو حق کے بارے میں ان کا ایک تشکیک کا رویہ تھا، اور انتہائی یوں کہہ لیجئے کہ وہ جو میں نے پہلے عرض کیا تھا کسی پروگرام میں کہ ابتدا بنیاد جو ہوتی ہے نا علم کی، وہ یقین ہوتا ہے یا پھر شک ہوتا ہے۔ ہاں، کوئی شخص جو ہے وہ حق پر یقین رکھ سکتا ہے، اور دونوں اگر علم کی بنیاد یقین ہوگی، کسی نے مشاہدے پر یقین کر لیا، کسی نے اپنی عقل پر یقین کر لیا، لیکن یقین تو ہو، تو انسان متشکک اس وقت ہوتا ہے اور متردد اس وقت ہوتا ہے جب اس کے علم کی بنیاد یقین کی بجائے شک ہو جائے۔ تو ان کے علم کی بنیاد بھی شک تھا، اور ان کو کوئی علم یقینی نہیں تھا۔ قوت تھی، طاقت تھی، سب کچھ تھا، اس کا غلبہ تھا، اس نے اس کو بگاڑ اور الحاد کا وہ باعث بنا، اس میں مبتلا کیا، لیکن حق کے بارے میں یہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکے کہ یہ جو حضرت ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام قوم عاد کو اور قوم سمود کو جو دیتے رہے دعوت دین، ان کی بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی، اور وہ اس کے بارے میں تشکیک و ارتداد کا شکار ہی رہے۔ ٹھیک ہے، حق پر ان کی تشکیک اور ان کا تردد جو ہے وہ بھی اس کی بنیادوں میں شامل تھا۔ ان کے الحاد کے مظاہر کیا تھے؟ دیکھیں، ان کے ہاں جب ہم ٹیکنالوجی کی ترقی کی بات کرتے ہیں تو یوں کہہ لیجئے اس کے ذریعے سے انہوں نے ایک انقلاب برپا کیا تھا، ایک تکنیکی انقلاب۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تاریخ کے اندر اتنا بڑا انقلاب شاید کسی اور نے نہیں دیکھا جتنا قوم عاد اور سمود کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا، اور اس دور کی ہر چیز کی ترقی ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں اس کا ذکر کرتا ہے کہ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، ہم نے تمہیں زمین میں قوت عطا کی تھی اور پھر تم نے اس کو آباد کیا، اس کے تحت ایک باقاعدہ ایک غلبے کی فضا بنی، اور جس کو ہم کہتے ہیں یہاں انقلاب فرانس آیا، یہاں ٹیکنالوجی کی ترقی ہوئی، آج کے دور کو ہم ٹیکنالوجیکلی بہت ایڈوانس دور کہتے ہیں، اور سائنس کی ترقی ہو رہی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ جناب ترقی اسی سیکوینس میں اس سے پہلے نہیں ہوئی تھی، اور ہمیں یہ سب بتایا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے ڈارک ایجز ہیں اور اس کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے۔ نشت ثانیہ جو علم کی ہوئی ہے، یہ 16ویں صدی عیسوی سے آن ورڈ سارا کام ہوا ہے، یہ جو ہمیں یہ سمجھایا جاتا ہے کہ اس کی بیک میں کچھ نہیں تھا، یہ نظریہ تاریخ غلط، یہ تصور تاریخ غلط ہے۔ قرآن تاریخ کا جو تصور دے رہا ہے اس میں یہ ہے کہ یہ ان کے ہاں جو سب سے بڑا مظہر تھا وہ ٹیکنالوجی کی ترقی تھا، کہ یہ اس کے خمار میں مبتلا ہوئے، انہوں نے زمین کے اندر ایک انقلاب برپا کیا تھا، اسی کی وجہ سے یہ گمراہ ہوئے، اور وہی ان کے دور میں سب سے بڑا مظہر تھا۔ غلبہ اور قوت، تعمیراتی ترقی، انقلاب، اس کے علاوہ بھی کوئی مظاہر ہیں ان کے؟ دیکھیں، جو ظلم تھا نا، وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر دور میں رہا ہے۔ ان کے ظلم کا ذکر قرآن پاک نے خاص طور پہ کیا، وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، کہ جب تم کسی کے اوپر غلبہ حاصل کرتے تھے تو تم ان کے اوپر ظالم بن کے غلبہ حاصل کرتے۔ اب دیکھیں، یہ جو اسلام کا جو اصل امتیاز ہے کہ جن لوگوں پر غلبہ حاصل ہو بھی جائے، یعنی مفتوح اقوام جو ہیں، مفتوح اقوام کے ساتھ ظلم روا نہیں رکھنا، یہ اسلام نے جو ہر دور میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو تعلیمات دی ہیں ہمیں، ان میں یہ خاص طور پر نمایاں ہے کہ جب فاتح کی حیثیت سے آپ کسی بستی کے اندر داخل ہوتے ہیں تو ان کے اوپر ظلم روا رکھنے کی آپ کے پاس کوئی اجازت نہیں ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ اسپیسیفک رولز ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیلات بتائی ہیں۔ لیکن ان کے ہاں جب یہ غلبہ حاصل کرتے تھے تو فاتحین جب مفتوح قوموں کے اندر جاتے ہیں تو تباہی و بربادی پھیلاتے ہیں اور ظلم کا بازار گرم کرتے ہیں، اور یہ ہر دور میں رہتا ہے۔ یہ ظلم کی پوری تاریخ ہے کہ ہر وہ شخص جس کا تعلق اللہ کی اطاعت کے نظام کے ساتھ نہیں ہے اور وحی کے نظام کے ساتھ نہیں ہے، وہ ظلم کا بازار گرم کرتا ہے۔ یہ صرف اسلام کا امتیاز ہے
کہ اب دیکھیں نا شام میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر جو صحابہ تھے انہوں نے شام کے کچھ علاقے فتح کیے ہوئے تھے. جنگ یرموک سے پہلے کی بات ہے کہ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق نے حکم دیا کہ عراق کا محاذ چھوڑ کر یرموک کے میدان میں آ جاؤ، وہاں پہ عیسائیوں نے بہت بڑی گیدرنگ جمع کر لی تھی، مسلمانوں کے خلاف ایک لشکر جمع کر لیا تھا لڑنے کے لیے، تو حضرت خالد بن ولید پھر 3 دن رات کا سفر کر کے وہاں آئے تھے. اس موقع پر جب یہ لشکر اکٹھا کرنا تھا تو جو چھوٹی چھوٹی بستیاں پہلے سے فتح کر رکھی تھیں تو وہ مسلمانوں نے چھوڑ دی. جب مسلمانوں نے وہ بستیاں چھوڑیں، وہ عیسائی لوگ تھے اور وہ سب دعائیں کرتے تھے اور رو رو کے دعائیں مانگتے تھے کہ مسلمانوں کو یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں واپس لائے بطور فاتح کے، اس لیے کہ ایسا سلوک کبھی کسی نے کیا نہیں تھا. ان تینوں چاروں چیزوں پہ انشاءاللہ ہم ڈسکس کرتے ہیں، لیکن مختصر سے بریک کے بعد. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام الحاد اور اسلام اور الحاد کی تاریخ بیان کی جا رہی ہے. قوم عاد و سمود کا الحاد. قوم عاد و سمود کے الحاد کے مظاہر بیان کر رہے تھے ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب. اور ڈاکٹر صاحب آپ بریک سے قبل فرما رہے تھے کہ ان کے جو ہے انکار آیات، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا انکار. اصل میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، وَعَصَوْا رُسُلَهُ، اپنے رسولوں کی نافرمانی کی، وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، کہ انہوں نے ہر جو سرکش جابر تھا یعنی صاحب قوت اس کی پیروی کی. اور یہ ہر دور کے جو مظلوم طبقہ ہے وہ یہی کرتا ہے کہ جس کی وہ قوت دیکھتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کتنا بڑا ظالم ہے، بلکہ جتنا بڑا کوئی ظالم ہوتا ہے اتنی زیادہ اس کی پیروی کرتے ہیں. تو یہ اتباع جبابرہ جو ہم اس کو کہیں گے، قرآن نے جبار عنید کی اصطلاح استعمال کی ہے کہ جو زبردست قوت والے بدماش قسم کے لوگ تھے اور ظالم قسم کے لوگ تھے ان کی یہ اتباع کرتے تھے. اس کے علاوہ وہاں آبا پرستی بھی تھی، آبا پرستی بھی تھی. اور وہ لوگ یہ تو ہر دور میں آپ دیکھیں، قوم عاد میں بھی آبا پرستی تھی، قوم نوح میں بھی آبا پرستی تھی، ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی آبا پرستی، کہ جو کچھ آبا کرتے ہیں ہم تو اسی کی پیروی کریں گے. اور یہ خاص بات جو خاص مظہر تھا ان کے الحاد کا، اس میں کہہ لیں کہ یہ یادگاروں کی تعمیر کرتے ہیں. یادگاروں کی تعمیر یہ بھی کرتے تھے، یعنی خاص جو آئیکونز ہوتے ہیں، جو خاص یادگاریں ہوتی ہیں، جو کسی معاشرے کی فکری اور ثقافتی پہچان ہوتی ثقافتی پہچان بنتی ہے کہ کیا یہ ان کی فکر کیا ہے، ان کی بنیاد کیا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نظریہ. تہذیب و ثقافت، تہذیب وہ ہوتی ہے جس کے پیچھے نظریہ ہوتا ہے، ثقافت وہ ہوتی ہے جس کا جو اس کا عملی پہلو ہے. تو کسی بھی قوم کی تہذیب، تمدن اور ثقافت، یعنی جب ہم بات کرتے ہیں تہذیب کی تو اس سے مراد نظریہ، جب ہم تمدن کی بنیاد بات کرتے ہیں تو اس سے مراد اس کا عملی پہلو، اور جب ہم ثقافت کی بات کرتے ہیں تو گویا جو نظریے اور تمدن کے بارے میں جو اجتماعی تاثر بنتا ہے وہ ثقافت ہوتی ہے. تو وہاں پہ ہمیں ثقافت جو نظر آتی ہے قرآن کی زبان میں، اتبنون بکل ریع آیہ، اور پھر قرآن کہتا ہے تبعثون، یا تم ہر بلند جگہ پر ایک یادگار تعمیر کر رہے تو، اور یہ بھی ابس بالکل فضول کام کر رہے ہو، اور یوں تمہارا خیال یہ ہے کہ ہمیشہ تم نے رہنا ہے اور تم یہ یادگاریں تعمیر کرتے ہو، یہ فلاں کی یادگار ہے، یہ فلاں کی یادگار ہے، یہ فلاں کی یادگار ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ جو یادگاریں تعمیر کرنا ہے یہ اصل میں قوم عاد و سمود کی ایک سنت ہے، اور ان کے الحاد کا شاخسانہ ابتدا بھی وہیں سے ہوئی ہے، ان کے الحاد کا شاخسانہ ہے. اور یہ پہلی دفعہ تاریخ میں جو یادگاروں کی تعمیر ہے یا آئیکونز کی تعمیر ہے، یہ اس کا آغاز عاد و سمود کے اندر ہوا ہے. اگرچہ تصویریں اس سے پہلے بھی بنائی جاتی تھیں، یادگار کے طور پر بت بنائے جاتے تھے، لیکن یہ کہ یہ فلاں چیز کی یادگار، یہ فلاں چیز کی یادگار، جیسے ہم یادگاری مینار بنا دیتے ہیں، یادگاری فلاں چیز بن گئی، یادگاری ٹکٹ جاری ہو گیا، یادگاری فلاں چیز ہو گئی، یادگار. یہ جو یادگار کا جو آئیکن ہے کے طور پر کسی چیز کو ایک علامت کے طور پر انٹروڈیوس کروانا، یہ ان کے کلچر کا حصہ تھا اور ان کے الحاد کا حصہ تھا. ٹھیک ہے. ان سب کے بعد ان کے الحاد کا، عاد اور سمود کے الحاد کا، جس کے آپ نے مظاہر بیان کیے ہیں، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب ہم نتیجے کی بات کرتے ہیں تو آپ ان کے جو مظاہر ہیں نا ان کو ذرا نگاہ میں رکھیں. ٹھیک ہے. یا ان کی بنیادوں کو. غلبہ و قوت ہے، بنیادیں غلبہ قوت ہے، ٹیکنالوجی کی ترقی ہے، پھر ان کا ایک ظالمانہ نظام ہے، کلچر کی ترقی ہے، ثقافتی آئیکونز کی تعمیر ہے، اور ایسا معاشرہ. مخالفت رسول ہے. آپ دیکھیں نا، جن کے ہاں اللہ کے رسول جو صالح اور حضرت ہود تھے ان کی تو مخالفت کرتے ہی تھے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جہاں مخالفت کے ساتھ آپ کو قوت بھی حاصل ہو، غلبہ بھی حاصل ہو، اور وہ جو تہذیبی برتری ہے
آپ بلڈنگز بنا دیں، آپ یادگاریں بنا دیں، کہیں گنبد بنا دیا، کہیں پلازا بنا دیا، کہیں کوئی باغ بنا دیا، کہیں کوئی چیز بنا دی. یہ جو عمارتیں بناتے ہیں نا، یوں سمجھ لیجئے کہ کوئی بھی قوم جو عمارتیں بناتی ہے اور مادے میں ترقی کرتی ہے، مادی ڈیولپمنٹ میں زیادہ کردار ادا کرتی ہے، اور ان کا مطمع نظر صرف مادی ڈیولپمنٹ رہ جاتا ہے، اس کا نتیجہ پھر ہمیشہ یہ رہتا ہے، کھنڈرات باقی رکھے جاتے ہیں عبرت کے طور پر، اور وہ بستیاں باقی رہ جاتی ہیں، اور اصل مکین جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. یہی ان کے ساتھ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تباہی و بربادی آئی، اور عالمگیر تباہی و بربادی آئی. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے جگہ جگہ پہ ان کے اوپر کس طرح سے تباہی. فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ. یعنی ان کو تو ایک چنگھاڑ پڑی سمود کو اور تباہ و برباد ہو گئے، اور جو عاد تھے ان کے اوپر ایک ایسی شدید آندھی چلی جس کے اندر آگ تھی، باد سرسر، ایک گرم اور لو کی لپٹیں پڑتی تھیں، ایک شدید گرم قسم کی ہوا چلی اور وہ آندھی چلی، اور 7 دن اور 7 راتیں، سب لیال و 8 ایام، 8 دن اور 7 راتیں قرآن کہتا ہے وہ چلتی رہی. اور یہ پھر اس طرح سے پڑے ہوئے تھے کانہم اعجاز نخل خاویہ، کہ جیسے کھجور کے تنے، کٹے ہوئے تنے جو ایسے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اس طرح سارے لمبلیٹ ادھر ادھر پڑے ہوئے تھے. عمارتیں باقی تھیں اور عمارتوں والے نہیں تھے. اتنی بڑی عبرت ہے اس میں کہ جو قوم صرف مادی ترقی کو اور ٹیکنالوجی کی ترقی کو اور اس کو اپنا مطمع نظر بناتی ہے، یہ وہی بات ہے جو میں نے پہلے بھی ایک پروگرام میں کی تھی کہ مفید میرے لیے جو جسمانی طور پر مفید ہے میں وہ لے لوں، میری جو خواہش ہے میں اس کو پورا کر لوں. یہ ایک پورا نظام ہے خواہش نفس کا اور ہوائے نفس کا، اور اسی پورے نظام کا نام اور اس پورے نظام کی بنیاد الحاد ہے. اس کے مقابلے میں وحی کا نظام ہے. جہاں کہیں یہ نظام ہوگا وہاں پہ تباہی و بربادی آئے گی، اور وہ لوگ ایسا جس کو اقبال نے شاخ نازک کہا تھا کہ مادی ترقی کر کے، ٹیکنالوجی کی ترقی کر کے کوئی قوم سمجھے کہ ہم ابدیت حاصل کر لیں گے یا ہم ہمیشہ اس میں رہیں گے اور ہم تباہ و برباد نہیں ہوں گے، وہ قومیں اس طرح تباہ ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی عمارتوں کو عبرت کا نشان بنا دیتا ہے. عاد و سمود کی قوم میں بعد ازاں بھی کچھ تغیر یا تبدل ہوا؟ انبیاء کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا ان کو کہ اگر تم باز نہیں آؤ گے تو یستخلف قوما غیرہ، کہ اللہ تعالیٰ ان کی جگہ نئی قوم لے آئے گا، اور پھر اس پر کسی کو کوئی غم بھی نہیں ہوگا، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، نہ نبیوں کو کوئی نقصان ہوگا نہ اللہ کو کوئی نقصان ہوگا. اور نبیوں نے ان سے کہہ دیا تھا کہ تمہاری جگہ اللہ تعالیٰ نئی قوم لے آئے گا. اور یہ ہمیشہ کا جو قاعدہ قانون ہے کہ جو فلسفہ تاریخ ہے، جب کوئی قوم تباہ و برباد ہوتی ہے تو اس کی جگہ اللہ تعالیٰ نئی قوم لے آتا ہے. تباہی و بربادی سے بچنے کے لیے اصلاح کا عمل جاری رکھنا ضروری ہوتا ہے، اور جس قوم میں اصلاح کا عمل جاری ہونا ہوتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ انبیاء بھیجتا ہے. لہذا جو لوگ انبیاء کی دعوت سے جڑ جاتے ہیں وہ قوم تباہی و بربادی سے بچ جاتی ہے، اور جو لوگ انبیاء کی مخالفت کرتے ہیں اپنے کلچر پر، اپنے اعتماد پر، اپنی مٹی پر اور اپنے ثقافت پر اعتماد کر کے انبیاء اور رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اس کا نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی جگہ قوم نئی لے آتا ہے، عمارتیں باقی رہتی ہیں، قومیں نئی آ جاتی ہیں. یہ بعد میں آنے والی جو قوم تھی یہ بھی عاد اور سمود کی قوم کہلاتی ہے یا یہ کون سی قوم؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ تو عاد اور سمود تو تباہ و برباد ہو گئے اور بس ختم، ان کا تو نام ہی مٹ گیا. اللہ تعالیٰ نے ان کا تو کھنڈرات جو ہے ان کے رہ گئے، اور بعد میں پورا تاریخی سلسلہ آگے چلا ہے. انبیاء تو یعنی قرآن پاک میں تو ذکر ہے صرف 25 انبیاء کا، اور جو مسند احمد کی روایت کے مطابق 1,24,000 انبیاء آئے ہیں. تو پھر کہاں کہاں آئے ہیں، کتنی اقوام آئی ہیں، یہ تو ایک پوری تاریخ ہے، اور تاریخ کی ایسی ایسی اقوام کہ اللہ نے نبیوں کا ذکر نہیں کیا تو اقوام کا تذکرہ تو کہاں آئے گا. لہٰذا یہ صرف چیدہ چیدہ موڑ ہیں تاریخ کے جو اللہ کریم نے ہماری عبرت کے لیے قرآن پاک میں بیان فرمائے. ان کے جو الہاد کے مظاہر تھے وہ تھے غلبہ اور قوت، تعمیراتی تکنیکی انقلاب. تعمیراتی اس میں تکنیکی انقلاب، اس میں بھی انہوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ ترقی حاصل کی. ظلم و زیادتی اور انکار آیات، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا یہ انکار کرتے تھے یا اس میں شک و تردد کرتے تھے؟ اصل میں جب یہ آپ ٹیکنالوجی کی ترقی کی بات کرتے ہیں، جب کسی قوم کو اللہ تعالیٰ قوت عطا کرتا ہے، غلبہ عطا کرتا ہے، یا مالی معاملات میں کسی کو خود کفیل کرتا ہے، تو آخر اس مالی معاملات کا یا مالی خوشحالی کا کوئی نہ کوئی مصرف تو ہوگا.
اور جو قوت اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے اس کا بھی کوئی نہ کوئی مصرف تو ہوگا. ٹھیک ہے. اب اس کا مصرف کیا ہے؟ بنیاد اصل میں یہاں سے پڑتی ہے کہ آپ نے کہاں اس کو صرف کرنا ہے. اگر آپ کو کوئی چیز ایسی بنیاد موجود ہو کہ زندگی کا مقصد معلوم ہو، نظریہ حیات آپ کا درست ہو، آپ کو وحی الہی کے ذریعے سے اللہ کی عبدیت کا تصور واضح ہو، تو پھر اس قوم کی جو وہ ساری جو نعمتیں ہیں وہ ساری کی ساری انسان کی للہیت کے لیے استعمال ہوتی ہیں. یہ کوئی بھی چیز دنیا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بنائی ہے. قرآن کہتا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا. اللہ تعالیٰ نے زمین میں جتنا کچھ بنایا ہے وہ سارا کا سارا تمہارے لیے بنایا ہے. لیکن ان کو جب آپ مطمع نظر بناتے ہیں اور انہی پر اعتماد کرتے ہیں، میں نے پہلے عرض کیا، جب انہی پر اعتماد کرتے ہیں، اسی کو مطمع نظر بناتے ہیں اور وہی الہی سے کٹ جاتے ہیں، تو پھر یہی جو مال ہے وہ وبال بن جاتا ہے. یہی قوت جو ہے وہ اسی شدت سے تباہی کا باعث بن جاتی ہے اور انسان کے لیے دنیاوی اور اخروی طور پر خسارے کا باعث بنتی ہے، اگرچہ وہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے فائدے کے لیے دی ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کی طرف اور ان لوگوں کی چیزوں کی طرف، مال و اسباب کی طرف آنکھیں لمبی کر کر کے نہ دیکھو. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. یہ تو ہم نے ان کو دنیاوی زندگی کی آرائش کا سامان دیا ہے، اور دیا اس لیے ہے لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ ہم ان کا امتحان کریں. اور تم یہ نہ کرو. جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے پاس مال نہیں تھا ان کو دینے کے لیے، بلکہ وہ مال امتحان ہوتا ہے. جس کے پاس ہوتا ہے اس کے لیے آزمائش ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے جس کے پاس مال نہیں ہوگا، جس کے پاس خوشحالی نہیں ہوگی، جس کے پاس فراوانی نہیں ہوگی، تو اس کا مطلب اس کی آزمائش چھوٹی ہوگی. جتنا بڑا اختیار آئے گا، جتنا بڑا قوت آئے گی، جتنی بڑی ترقی اس کو ملے گی دنیاوی طور پر، اتنا بڑا وہ امتحان میں پھنستا چلا جائے گا. لہٰذا یہ اصل میں خوشحالی جو ظاہری طور پر آتی ہے اتنا بڑا امتحان لاتی. اس لیے نبیوں کا اسوہ ہمیشہ یہ رہا ہے، انبیاء کا اسوہ ہمیشہ یہ رہا ہے کہ وہ اس ساری چیزوں کو جو وہ حاصل کرتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور وہ اپنے پاس کوئی چیز رکھتے نہیں ہیں، وہ نکالتے رہتے ہیں تاکہ یہ دولت، یہ وسائل جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں یہ اللہ ہی کے راستے میں خرچ ہوں اور انسان تباہی کی طرف جانے کی بجائے فلاح کی طرف گامزن ہو. ناظرین کرام، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آج کے پروگرام میں قوم عاد و سمود کا الحاد کیا تھا، اس کی بنیادیں کیا تھیں، اس کے مظاہر کیا تھے، اور ڈاکٹر صاحب ہمیں اس کے نتائج سے بھی آگاہ کر رہے تھے. تو پھر وہی بات ہے کہ ہمیں اپنی اصلاح کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہمارا کچھ بچاؤ ہو. اجازت دیجیے ہمارے مہمان جناب ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب کو اور مجھے جعفر طیار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.